وہاں لیمبو کاٹتا، وہاں نارل پھینکتا۔ شیطان کو یقین ہے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اگر مانگنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ لو۔ شیطان سے بدتر قوم آج اپنی عورتوں کو، آج جو ہے اپنی ماں اور بہنوں کو عامل تو عامل پنڈتوں کے پاس بھیج رہے ہیں، جادوگروں کے پاس بھیج رہے ہیں، بلکہ مندروں کے اندر جا کر اپنے بچوں کا اتارا کرا رہی ہیں۔ آج مسلمان عورتیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میں تمہیں کعبے کی عظمت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مرد، اگر کوئی عورت کفر کا کام کرتی ہے یا کرتا ہے، شرک کا کام وہ کرتے ہیں، آپ مکتب فکر سے بالا تر ہو کر دیوبند، بریلی اور جو ہے اپنی خانقاہوں سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ سوچے کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے، پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو عورتیں مندروں کے پاس قطار لگا کر اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں اور اس بت کا اتارا کراتی ہیں، کچھ عورتیں بت کے اوپر جا کر دہی کو ڈالتی ہیں اور وہاں دودھ کو ڈالتی ہیں، وہاں سے تاگا لے کر آتی ہیں۔ بتوں کے پاس جانے کا کیا معنی ہے؟ بتوں کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ یہاں جانے کے پاس جانے سے ہمارے بچوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور ہمارے گھر کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں کون شفا دینے والا ہوتا ہے؟ پیغمبر شفا دیتے ہیں، رسول شفا دیتے ہیں، فرشتے شفا دیتے ہیں۔ کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شفا طلب کرنے کے بجائے یہ جو عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینی روڈ کے پاس ایک ٹیمپل ہے، مندر ہے، اسی طرح مجسٹیک کے اندر ایک مندر ہے، صبح میں فجر کی نماز کے بعد آپ وہاں پر جائیں، غیر مسلموں سے زیادہ برقع پوش عورتیں قطار کے اندر لگ کر وہاں پنڈت کے پاس جاتی ہیں، وہاں بتوں کے پاس جاتی ہیں اور وہاں بتوں کے پاس اپنے بچوں کا اتارا کرتی ہیں۔ کیا ان کا کلمہ باقی رہتا ہے؟ اگر کلمے سے ہٹ جاتی ہیں تو شوہر سے ان کا نکاح باقی رہتا ہے، اگر نکاح ختم ہو جاتا ہے تو پھر پیدا ہونے والی اولاد حلال کی اولاد ہے یا حرام کی اولاد ہے؟ آپ غور کریں میرے بھائی، اگر کوئی دینے والا ہے تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے، فرشتوں کو بھی وہی دیتا ہے، کافروں کو بھی وہی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی وہی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی وہی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی وہی دیتا ہے، دوستوں کو بھی وہی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی وہی دیتا ہے۔ زمین کا نظام چلانے والا وہی ہے، آسمان کا نظام چلانے والا وہی ہے، فرشتوں کو پالنے والا وہی ہے، سمندر کی مخلوق کو پالنے والا وہی ہے۔ تو انسان کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے سے قاصر ہے، اور یہ جو عامل ہیں یہ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے، یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے، یہ ہمیں بچہ دیں گے، یہ ہمیں اولاد دیں گے، یہ ہمارے کاروبار کے اندر ترقی دیں گے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھیتی تم بوتے ہو، اناج ہم نکالتے ہیں، یا اناج تم نکالنے والے ہو یا اناج ہم نکالنے والے ہیں۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے بادل سے بارش کو برسانے والا؟ کون ہے مردہ زمین سے کھیتی کو اگانے والا؟ کون ہے زندہ سے مردہ نکالنے والا؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا؟ دن سے رات کو نکالنے والا، رات سے دن کو نکالنے والا کون ہے؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ یہ چیزیں کرنے والا ہے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ جو لوگ جا کر دوسروں کے پاس ہاتھ دکھاتے ہیں، دوسروں کے پاس جا کر فال کھلاتے ہیں، دوسروں کے پاس جا کر نفع کی امیدیں کرتے ہیں، دوسروں کے پاس جا کر نقصان کی امیدیں کرتے ہیں۔ دیکھو آج کے جو عامل ہیں، داڑھی مڈے، آبرو پر حملہ کرنے والے، عصمت کے لٹیرے، ماں بہنوں کے سینوں کو تاکنے والے، ان کی چولیوں کے اندر ہاتھ ڈالنے والے، ان کی چوٹی کے بالوں کے اندر ہاتھ کھنگالنے والے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، بتلائیے تو ایمان سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ تو کافر بھی مانتا ہے آپ کا مقام اور مرتبہ، عیسائی مانتے ہیں، مشرک مانتے ہیں،
آپ کے دشمن مانتے ہیں کہ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان نہیں کروایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام پیغمبروں کے امام ہیں، آپ تمام رسولوں کے امام ہیں، آپ شافی محشر ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانس ہیں، آپ سید الجن ہیں، آپ سید البشر ہیں۔ آپ کا قدم جنت میں گئے بغیر کوئی پیغمبر جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا، آپ کی امت جنت میں گئے بغیر کوئی پیغمبر کی امت جنت کے اندر قدم نہیں رکھ سکتی۔ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے رہتی دنیا والوں کو، دنیا قیامت تک کے آنے والے نسل انسانی کو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ بتا دیجئے میں سب کچھ ہوں، میرا مقام بلند ہے، میرا مرتبہ بلند ہے، لیکن میں اپنی ذات پر، میں حضرت فاطمہ کی بھوک مٹانا تو دور کی بات، حضرت علی کی تنگ دستی کو دور کرنا تو دور کی بات، آپ کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا اور پانی کی پیاس لگ رہی تھی، ان کو پانی دینا اور ان کو قتل ہونے سے بچانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اور بدر کے میدان کے اندر مشکلات آئی، ان مشکلات کو دور کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ ایک یہودن عورت نے آپ کے کھانے کے اندر زہر ملا دیا، اس کھانے سے زہر کو دور کرنا دور کی بات ہے۔ آپ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی اوپر سے چٹان کو گرانا چاہ رہا تھا، آپ اپنی طاقت اور قوت سے اس چٹان کو روکنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، خدا چاہے نفع مجھے ملے گا، خدا چاہے تو مجھے نقصان ملے گا، خدا کی مرضی کے علاوہ میرے امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے، میرے سید الانس ہونے کی وجہ سے، میرے ساقی کوثر ہونے کی وجہ سے، میرے شافی محشر ہونے کی وجہ سے میں اپنی ذات کو نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروا دیا گیا کہ آپ اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ عامل کون سے کھیت کا ملی نماز کو چھوڑ کر، گندی فلمیں دیکھ کر، عورتوں کی آبرو سے کھیل کر، عورتوں کی عزتوں کا کھلواڑا کر کر، مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈال کر، ارے یہ سائنٹیفک زمانہ ہے، یہ ہوشیاری کا زمانہ ہے، یہ ایجوکیشن کا دور ہے، یہ یونیورسٹی اور کالجوں کا دور ہے، یہ علم کا دور ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، عقل سے کام لو۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طائف کی سرزمین کے اندر گئے ہیں، آنے والے پتھروں کو آپ روکنا چاہا تو آپ نے روکا نہیں ہے، آپ کو جو ہے شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا، آپ کو مکہ المکرمہ سے نکالا جا رہا ہے، آپ کو حرم محترم کے اندر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈالا جا رہا ہے، آپ کی بیٹی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر فخر و فاقے چل رہے ہیں، چکیاں چل رہی ہیں، تنگ دستی چل رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں ایک چاند کو دیکھ لیتی، دوسرے چاند کو دیکھ لیتی، تیسرے چاند کو دیکھ لیتی، 3 چاند کے درمیان 60 دن آتے ہیں، 2 مہینے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ صحابی نے پوچھا کہ آپ کے گھروں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرماتے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں میں جاتے، کسی شاخ سے کھجور گرتا اور وہ سوکھ جاتا اور اس کی بیج مل جاتی یا سوکھا کھجور مل جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا گزارا یہ ہوا کرتا تھا کہ ان بیجوں کو پانی میں ڈال دیا کرتے تھے، ان کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کو پی کر زندگی گزارا کرتی تھی۔ قل لا املک لنفسی، آپ کے پیروں تلے اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بنا کر پیش کر دیا جائے۔ کون سی تعویذ نہیں تھی آپ کے پاس، کون سا پلیتا آپ چاہتے تو استعمال نہیں کرتے،
آپ نے اپنی جو ہے شہادت کی انگلی سے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھارے کنویں کے جو ہے چشمے کو آپ کا تھوک کا ذرہ ڈال کر اس چشمے کے پانی کو آقا نے میٹھا کر دیا. آقا نے ایک چلو بھر پانی کے اندر کلی کیا. صحابہ کے ہزاروں کی تعداد کا لشکر اس میں غسل کیا اور اس میں وضو کیا اور اس میں پینے کے لیے پانی کو جمع کر لیا. اللہ نے چاہا تو کھارا چشمے کا پانی میٹھا ہو گیا. اللہ نے چاہا تو وہ ایک چلو بھر پانی وہ سمندر بن گیا. اللہ نے چاہا آپ کی جو ہے انگلی کی اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن جب خدا نے چاہا نہیں چاہا کہ فاطمہ کے گھر کے اندر جو ہے دولت آ جائے, اللہ نے جب نہیں چاہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کا جو ہے چولہا جل جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, میں اپنی ذات, اپنے گھرانے والے, اپنی بیٹی اور اپنی جو ہے ازواج مطہرات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو یہ کون ہوتا ہے؟ کون سے کھیت کا مولی ہوتا ہے ہمیں مالدار بنانے والا, ہمیں امیر بنانے والا, ہمیں مقدمے کے اندر جتانے والا؟ آقا کا مقام کیا ہے؟ آقا کا درجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل معراج میں تشریف لے گئے, فرمایا ایک مقام پر رک گئے. آقا نے فرمایا اے ہم سفر, اے رفیق سفر, یہ سفر کے اندر دغا بازی کیسی؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جانا آپ کا مقام ہے, آپ کا درجہ ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, جبرائیل کا ایک قدم آگے اٹھے گا اس کے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے. آقا کا مقام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر روح مبارک کو ڈال دیا گیا. سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام نے پوچھا ابھی جو ہے کوئی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی, ابھی میری کوئی ذریت پیدا نہیں ہوئی, ابھی مجھ سے جو ہے کوئی بچے پیدا نہیں ہوئے, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تیری ذریت کے اندر آخر میں ایک نبی کو بھیجوں گا, ایک رسول کو مبعوث کروں گا. جب تک تمام پیغمبر اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان پیغمبروں کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ رتبہ ہے آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ فرماتے ہیں میں نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ دیتا ہے کم وقت, کیا دیتا ہے؟ تعویذ. اس کے اندر لکھا ہے جبرائیل اے میکائیل. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سسرال کے جہیز میں حضرت جبرائیل اس کو مل گئے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلی وحی. اللہ تبارک تعالیٰ پہلی وحی کے بعد وحی کے سلسلے کو منقطع فرما دیا. وحی کے سلسلے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روک لیا. اب کلام پاک کی لذت, کلام پاک کی مٹھاس, کلام پاک کی حلاوت اور وحی کی برکتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر چکے تھے. حالانکہ آپ کو پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی, آئے اور اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زملونی چادر اڑاؤ. کڑاکے کی سردی کے موسم میں آپ کے پسینے چھوٹ رہے تھے لیکن وحی کی لذت کو آپ پا چکے تھے, کلام پاک کی حلاوت کو آپ محسوس کر چکے تھے. نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. جبرائیل امین علیہ السلام کا انتظار بار بار کر رہے تھے. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ ملک الموت روح لینے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آئی, خبردار یہ میرا محبوب ہے, میرا چہیتا بندہ ہے, روح تو لینے جا رہے ہو. اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, میرے محبوب کو, میرے چہیتے کو اگر ذرہ برابر تکلیف ہوگی تو تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گا, تمہیں نیست و نابود کر دوں گا. خبردار کہ اس طریقے سے روح کو نکالنا جیسے کسی پھول کی پنکڑی سے خوشبو نکلا کرتی ہے. ملک الموت کی ہمت نہیں تھی, ملک الموت کی مجال نہیں تھی. فرشتے آقا کے سامنے کانپا کرتے تھے. آقا کے سامنے فرشتوں کا کیا مقام ہے, فرشتوں کا کیا درجہ ہے. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے.
جب جبرائیل علیہ السلام وحی کو لانا بند کر دیا، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور سے جبرائیل کو نہیں بلا سکے۔ طلب تھی، آپ میں خواہش تھی، آپ میں کلام پاک پڑھنے کی جو ہے جستجو تھی، تلاش تھی، لیکن جب وحی کا سلسلہ رک گیا، اپنی طاقت صرف کر کر، اپنی نبوت، اپنی رسالت کا استعمال کر کر آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ جبرائیل کو اپنی مرضی سے بلا لے، خدا کی مرضی سے ہٹ کر، خدا کی مرضی کے خلاف۔ تو آج کا یہ داڑھی منڈا عامل، آج کا حرام کھانے والا، عورتوں کی آبرو کو لوٹنے والا، عورتوں سے بے پردگی کرنے والا، لکھ دیتا ہے تعویذ کے اندر، یا جبرائیل یا میکائیل۔ آقا کے بلانے پر جبرائیل نہیں آئے، آقا کی طلب پر نہیں آئے، آقا کی تڑپ پر نہیں آئے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا پہاڑ کے دامن میں گئے، جبرائیل امین کا انتظار کیا، نہ آنے پر آپ نے ارادہ کیا کہ نہ آئے تو یہ زندگی ہی میرے لیے کیا فائدہ، اپنے آپ کو وہاں سے گرا لینا چاہا۔ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اندر یہ ارادہ ہو کر گزر گیا، لیکن جبرائیل امین کو اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہ بلا سکے۔ اور آج کا عامل ایک پرچی کے اندر 10 پیسے کی انک سے لکھ کر یوں کہے کہ جبرائیل اس کی گود بھر دے، جبرائیل اسے بچے دے دے، میکائیل اس کو رزق دے دے اور اس کو اولاد دے دے، اور جو ہے میاں بیوی کے تفریقے کو ختم کر دے، ان کے اختلافات کو ختم کر دے۔ اللہ کے لیے غور کرے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، اللہ کے منشے کو چھوڑ کر، اللہ کی قدرت سے ہٹ کر وہ عامل لوگ کر بیٹھیں گے۔ یہ آپ کے ایمان کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی سوچ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی سمجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہہ دیا کہ تم جو ہے مانگو گے ہم نہیں دیں گے۔ اللہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندو ہم تو تمہارے شہر رگ سے زیادہ قریب ہیں، تمہارا مانگنا ہمیں پسند ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر مکار عاملوں کے در پر، پنڈتوں کے پاس جاتے ہو، جادوگروں کے پاس جاتے ہو؟ وہ جو ہے جالی پر تالے لگے پڑے ہیں، کہے کے تالے، یہ اس کے تالے کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر کے منہ پر جو ہے تالا لگ جائے اور اس کی زبان بند ہو جائے، اور یہ دونوں مل کر چاہتے ہیں کہ ساس کے منہ پر تالا لگ جائے، وہ یہ چاہتی ہے بہو کے منہ پر تالا لگ جائے۔ ارے اگر زبان جو ہے کسی کے تالے سے بند ہونی ہوتی، اسلام پر آج حملے ہو رہے ہیں، آج قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن بنایا جا رہا ہے، آج نبی کے مقابلے میں جھوٹے نبیوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، آج دین کے مقابلے میں جھوٹا دین پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہمت ہو پورے جادوگروں کو جمع کر لو، ہمت ہو پورے پنڈتوں کو جمع کر لو، ہمت ہو پورے عاملوں کو جمع کر دو، کہو ہم تمہیں چندہ دیں گے۔ ایک تالا ایسا بناؤ سلمان رشدی کے زبان پر تالا لگ جائے، ایک تالا ایسا بناؤ تسلیمہ نسرین کے زبان پر لقوہ مار دے، ایک تالا بناؤ اڈوانی اور ٹھاکرے کے زبان پر تالا لگ جائے، اور دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی آبرو کو لوٹنے والے، مسلمانوں کی جان و مال کی زندگی سے کھیلنے والے، آج جو ہے کہاں گئے ہیں؟ یہ کس وقت کام آئیں گے؟ اگر آج کام نہیں آئیں گے، نکالو اپنی جو ہے قوتیں بتاؤ، اپنی تعویذ کا اثر بتاؤ، اپنے پلیتے کا اثر بتاؤ۔ خود ان کی بیٹی دھیڑ و چمار کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، ان میں طاقت نہیں ہوتی اپنی بیٹی کو بلانے کی، خود ان کا بیٹا غیر کو لے کر بھاگ جاتا ہے، ان میں طاقت نہیں ہوتی اپنے بیٹے کو بلانے کی۔ وہ ہماری مرادوں کو پورا کریں گے، وہ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے، وہ ہماری سماجتوں کو پورا کریں گے۔ حضرات کچھ چیزیں یہ ایسے بتاتے ہیں اور وقتی طور پر شیطان ان کا ساتھ بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے آج کا سماج اور آج کا معاشرہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک عورت کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اسکیننگ کرایا، الٹرا ساؤنڈ سسٹم کرایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، یونانی طبیبوں کو دکھایا، آیورویدک کرایا، ہومیوپیتھک کرایا، اور دنیا بھر کے بلا بدتر علاج کیا، صحیح نہیں ہوا۔ گیا ایک عامل کے پاس اور اس نے کوئی پلیتا دیا،
اور اس نے کوئی تعویذ دیا تو اب یہ ہوا کہ جو ہے اس کو شفا مل گئی، تو اب کہتا پھرتا ہے کہ دیکھو بھی ڈاکٹر سے جو کام نہیں ہو سکا اور حکیموں سے جو کام نہیں ہو سکا، طبیبوں سے جو کام نہیں ہو سکا اور دنیا بھر کے ماہرین سے جو کام نہیں ہوا، دیکھو عامل کتنے بڑے ہمارے جو ہے طبیب کامل ہیں اور ہمارے رہبر ہیں، پیر و مرشد ہیں، ایک پلیتے کے اندر جو ہے پیٹ کا درد چلا گیا۔ اصل یہ بات کیا ہے، اصل یہ حقیقت کیا ہے؟ ایک بات اگر سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت کر لیں گے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیں گے۔ ایک بات یہ سمجھیں، جو بات میں نے شروع کے اندر آپ کو کہی تھی کہ شیطان اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت دے رکھی ہے، پل میں ہندوستان میں رہے گا، پل میں مکے کو چلے جائے گا، پل میں مدینے کو چلے جائے گا۔ دیکھا ہے کہ کھڑا ہوا آدمی ہے، اچانک چونٹی بن جائے گا، اچانک بندر بن جائے گا، اچانک کتا بن جائے گا، اچانک کسی کی روحانی بن جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ خودکشی کر کے جو چلا گیا اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور وہ ہم سے بات بھی کرتی ہے، راتوں کو کبھی نظر آتی ہے۔ بلا یہ سب بکواس کی چیزیں ہیں۔ جو چلا جاتا ہے اگر وہ نیک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے، اگر وہ بد ہے اللہ تعالیٰ کی سجین اور اللہ تعالیٰ کے قید خانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دو قسم کی چیزوں کو بنایا، ایک علیین کو بنایا، ایک سجین کو بنایا۔ علیین کے اندر نیکوکار چلے جاتے ہیں، ان الابرار لفی علیین۔ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا نیکوکار لوگ علیین کے اندر جائیں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ، اور جتنے بدکار ہیں وہ تمام کے تمام خدا کے قید خانے کے اندر چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ اس دنیا سے جو آدمی مر جاتا ہے، قتل ہو کر مرے، خودکشی ہو کر مرے، یا ریلوے ٹریک پر مرے، یا ہارٹ اٹیک ہو کر مرے، ایکسیڈنٹ سے مرے، مرنا مقدر تھا، وہ مر گیا۔ اگر خودکشی نہ کرتا تو دانے پانی پر جب تک نام ہو ملک الموت کے باپ کی مجال نہیں کہ کسی کی روح کو قبض کر سکے۔ ارے اس نے خودکشی کی تو ملک الموت ہی تو روح قبض کرتا ہے، یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی اور محکمہ ہے خودکشی کرنے والوں کا۔ ملک الموت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آرڈر دیا، خبردار جب تک میرے بندے میں سے کسی بندے کا نام دانے پر ہو، پانی کے ایک قطرے پر ہو، ہوا کے ایک ذرے پر ہو، اس وقت تک تم میرے بندے کی روح کو قبض نہیں کر سکتے۔ اگر یہ خودکشی نہ بھی کرتا، یہ لڑک کر مر جاتا، یہ چھینک کر مر جاتا، یہ سو کر مر جاتا، خودکشی کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے لیا۔ تو جو آدمی مرتا ہے جس راستے سے مرے، ایکسیڈنٹ سے مرے، خودکشی سے مرے، بی پی سے مرے، برین ٹیومر سے مرے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی موت، ملک الموت ہی اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ وہ روح اگر سچی ہو تو جو ہے علیین کے اندر جاتی ہے، اور اگر بری ہے تو وہ جو سجین میں جاتی ہے، اور ایک مرتبہ چلی جاتی ہے روح تو پھر کوئی طاقت نہیں کہ اس روح کو نکال کر دنیا کے اندر لے کر آئے۔ کلام پاک کے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال رب ارجعون، یہ روحیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سہتی رہتی ہیں، ان کی پسلیاں آپس میں ملتی ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان روحوں پر اللہ تعالیٰ صبح اور شام جہنم کی آگ کو جو ہے ڈالتا رہتا ہے۔ اور خودکشی جو کر کے مرتے ہیں، اگر کوئی پھانسی لے کر مرا قیامت تک پھانسی لیتا رہے گا، اگر کوئی پہاڑ پر سے گر کر مرا قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ سے گراتے رہیں گے، اگر کوئی زہر پی کر مرا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا زہر قیامت تک پلاتے رہیں گے۔ کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ عالم برزخ میں، عالم برزخ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، روح وہاں جانے کے بعد پھر عالم دنیا میں آ جائے روح۔ دنیا میں ہندوستان سے پاکستان اور سعودی کو جانے کے لیے ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ چاہیے، اور وہ اللہ کے عالم میں سے روح دنیا کے عالم میں آ جائے گی، یہ ناممکن ہے۔ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ یہ عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کو ہم سہ نہیں سکتے، مولا ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیں گے، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے۔ آج زندگی ہے تو آج داڑیاں مڈائی جا رہی ہے،
آج سنیما دیکھا جا رہا ہے، آج سود کھا کر ماں کے ساتھ بدکاری کی جا رہی ہے، آج چٹ فنڈ کا کاروبار کر رہے ہو، آج رشوت لے رہے ہو، رشوت دے رہے ہو، قبر میں جانے کے بعد پتہ لگے گا اس دنیا کی ایک ایک سانس کی قیمت کیا تھی، اس دنیا کی ایک ایک لمحے کی قیمت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہرگز نہیں، تم نہیں جا سکتے، کلا